سب سے گزارش کروں گا کہ وہ الگ برآمدے میں تشریف رکھیں۔ کارکنان سے بھی گزارش کی جائے گی کہ وہ علماء کرام کو برآمدے میں لے کر آئیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا کہ مختصر 2-3 منٹ کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ محترم زین العابدین حسینی صاحب اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ تمام احباب جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں۔ انتظامیہ سیکیورٹی والے احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ گیٹ پر ہرگز رش نہ ہونے دیں، جلد از جلد تلاشی لے کر لوگوں کو اندر آنے دیں اور گیٹ کے سامنے کوئی بھی گاڑی ہرگز کھڑی نہ کی جائے۔ یہ ہدایات ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ گیٹ کے سامنے اور گیٹ کے آس پاس کوئی بھی موٹر سائیکل سوزوکی وغیرہ کھڑی نہ کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے۔ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے۔ ہمیں بھول جائیں وہ حشر میں، ہمیں بھول جائیں وہ حشر میں، تیرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توصیف ثنا میں کھو جائیں اور عشق بیاں حالات کریں۔ توصیف ثنا میں کھو جائیں اور عشق بیاں حالات کریں۔ اب آل کے صدقے میں کر دو آسودہ میرے دل کا دامن۔ اب آل کے صدقے میں کر دو آسودہ میرے دل کا دامن۔ میں آپ کے در کا منگتا ہوں، منگتے کو عطا خیرات کریں۔ توصیف ثنا میں ہو جائیں اور عشق بیاں حالات کریں۔ سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں۔ سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں۔ ان کو تو گوارا ہم ان سے بیاں حالات کریں۔ توصیف ثنا میں ہو جائیں اور اشک بیاں حالات
کریں، اس در کے تقدس کا کیا کہنا، اس در کے ادب کا کیا کہنا، اس در کے تقدس کا کیا کہنا، اس در کے ادب کا کیا کہنا، جس در پہ زبان خاموش رہے، جس در پہ زبان خاموش رہے، اور اشک بیاں حالات کریں، توصیف ثنا میں ہو جائیں، اور اشک بیاں حالات کریں، جو سب سے حسین ہے وہ نگینا مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو، توصیف ثنا میں ہو جائیں، اور اشک بیاں حالات کریں۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، مستقل کی چوکھٹ عطا میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل کی چوکھٹ عطا میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے، کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، کتنا سہانا ہے موسم وہاں کا،
اتنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ پہ خاک شفا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیاں میں کیا ہے، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کمل سب جدا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم صاغر زیب صاحب۔ اب بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادیہ نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا علاقے کے مشہور و معروف نعت خواں جناب نثار احمد نقشبندی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترم جناب نثار احمد نقشبندی صاحب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محبت سے کہہ دیں وسلم علیہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈ لا بیٹا تیرا، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار یہ نام تمہارا
سب ناموں سے ہے پیارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا دربار تمہارا عالی کونین میں ہے مثالی ہے اس کی شان نرالی آیا ہے جو بھی سوالی وہ جا نہیں ہے خالی وہ جاتا نہیں ہے خالی تم ہی ہو اس کا سہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرے دل کی بستی بسا دو میرا سینہ مدینہ بنا دو میری آنکھوں سے پردے ہٹا دو مجھے اپنا روپ دکھا دو دیوانہ اپنا بنا دو کہلاؤں بس میں تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا بخشش کی پڑے جو پھوارے چھا جائے دل پہ بہارے لگ جائے کرم کی قطاریں میرے دونوں جہان سوارے ہم کیسے نہ تم کو پکارے ہم کیسے نہ تم کو پکارے سب کچھ ہی تم ہو ہمارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا لہروں
مددگارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ تیری دست عطا کے آگے ہے دامن اس نے پسارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا نثار نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. چند ہی لمحوں میں پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید شاہ عبد القادری صاحب تشریف لانے والے ہیں. میں وہ طلباء کے جن کی آج دستار بندی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں. سب سے پہلے وہ طلباء جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہے ان سے گزارش ہے مولانا حافظ محمد اشفاق کمالوی صاحب، حافظ راشد اقبال ہارونی صاحب، مولانا حافظ ناظر علی سعیدی صاحب، مولانا حافظ محمد خالد آوان، مولانا عصمت نواز، مولانا غیاث احمد فاروقی، مولانا حافظ ضیاء الرحمان سیالوی، مولانا حبیب اللہ، مولانا محمد حسین نقشبندی. ان میں سے ایک طالب علم میاں والی سے تعلق ہے، ایک اٹک کے ہیں، ایک شہر سلطان مظفر گڑھ سے تعلق ہے، ایک کراچی کے ہیں، ایک بکر کے ہیں، ایک ثوابی پشاور سے تعلق ہے. حافظ ارمان سیالوی، حافظ حبیب اللہ ان کا بنو سے تعلق ہے لیکن کراچی میں رہتے ہیں. مولانا محمد حسین نقشبندی بلوچستان سے تعلق ہے جنہوں نے یہاں درس نظامی کی تکمیل کی ہے. اس کے بعد وہ طلباء جنہوں نے قرات مکمل کی ہے، قاری ندیم علی بن سلطان علی نشیر و فیروز سنگھ سے تعلق ہے، وہ بھی آگے آ جائے. اور یہ آپ سے گزارش تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ تھوڑا سا علماء کرام ایک طرف آ جائے. قاری محسن رضا عبد الرزاق میرا غازی خان اگر پہنچ گئے کراچی تو یہاں آ جائے. قاری غلام نبی عبد الکریم نشیر و فیروز، قاری حفیظ الرحمان بن عبد الرحمان ضلع دادو سے تعلق ہے، قرات کا کورس یہاں کیا ہے، وہ بھی تشریف لے آئے. قاری رفیق احمد محمد ابراہیم خیرپور سے تعلق ہے، یہ بھی آگے آ جائے. قاری ثناء اللہ غلام قاسم بکر سے تعلق ہے، یہ بھی آگے آ جائے. قاری حضرت عثمان گلزادہ کراچی سے تعلق ہے، تشریف لے آئے آگے. قاری علی حسنین محمد امتیاز قادری، والد کا نام محمد امتیاز قادری، کراچی کے رہنے والے ہیں، آگے آ جائے. قاری حسن رضا ممتاز علی شاہ کراچی سے. قاری محمد ارشد عبد الخالق شہر سلطان مظفر گڑھ سے تعلق ہے، وہ بھی آگے آ جائے. قاری حامد علی بن محمد ہارون، قاری کامل حسین بن راجہ محمد اسلم، یہ بھی آگے آ جائے. قاری محمد عظیم، قاری محمد ساجد سلطانی، قاری محمد عرفان سلطانی، قاری محمد وحید، قاری محمد اسلم، قاری نادر عباس، قاری محمد اختر، قاری ساجد الرحمان، قاری محمد کاشف، قاری رسی اویس احمد، قاری سجاد حسین، قاری شیر زمان، قاری محمد جمین، قاری عرفان علی، قاری زبیر یعقوب. یہ 28 طلبہ ہیں
جنہوں نے قرات کا کورس کیا ہے حفظ قرآن کرنے کے بعد انشاءاللہ جب ان کی دستار بندی ہوگی تو ان کا علاقہ اور ان کے والد کا نام ساتھ بتا دیا جائے گا. اب وہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کی تعداد 26 ہے. حافظ محمد فیاض بن محمد حسین بہاولپور سے تعلق کے آگے آ جائیں. حافظ محمد منظور، حافظ محمد شہزاد، حافظ محمد شکیم، حافظ محمد وحید، حافظ اورنگزیب، حافظ ذوالقرنین، حافظ محمد حنیف، حافظ محمد جمیل، حافظ محمد عارف، حافظ انیس الرحمان، سید عدنان شاہ، حافظ محمد عمران، حافظ مرید عباس. اللہ نعروں کا پرجوش انداز میں جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان. یہ حفاظ کرام آگے آ جائیں. حافظ محمد وقار، حافظ جنید احمد قادری، حافظ ثاقب ثبوت. اگر یہ کام یا ڈیوٹی پر ہے تو بے شک قریب رہے لیکن دور نہ جائے. حافظ محمد ثابت، حافظ محمد ساجد، حافظ غلام رحمانی. یہ تمام طلبہ یا قریب آ جائیں تاکہ جب دستار بندی ہو تو آپ کو زیادہ دور سے نہ آنا پڑے اور جو وقت بھی ہمارا بچ جائے. الحمدللہ ہماری دعوت پر قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور چونکہ شاہ صاحب کو دیگر کئی پروگرامات میں بھی جانا ہے اور حضرت نے کرم فرمایا اور وقت عطا فرمایا، ورنہ یہ 12 دن حضرت کے اور دیگر جماعت اہل سنت کے تمام ہی عہدیداران کے بہت زیادہ مصروفیت کے ہوتے ہیں. پھر اتوار کا دن بہت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے. بہرحال میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جامع مسجد گلزار حبیب کی منتظمہ کمیٹی، اراکین، طلباء، اساتذہ کرام کی جانب سے قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے بس میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دے، ہم پر قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. یہ جو بچے شور کر رہے ہیں، ضیاء الرحمان سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو خاموش کروائے اور اس طرف دریم بچھا دیں تاکہ جو احباب آ رہے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے. میں آپ تمام احباب کے نعروں کی گونج میں اور محبتوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. انشاءاللہ علماء کرام آتے رہیں گے اور خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم دستار بندی بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیں گے. قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ علماء کرام کی دستار بندی کروا جائیں گے. انشاءاللہ جبے دوسرے کسی اور مفتی اشفاق رضوی صاحب سے ہم پہنا لیں گے. پھر حفظ کے طلبہ ہیں، قرات کی طلبہ ہیں، ناظرہ کی طلبہ کو ہم نے اس لیے نہیں بلایا کہ وہ بہت زیادہ تعداد بن جاتی ہے. اس جلسے میں آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم یہ 7واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے اور 21 سال سے یہ جلسہ عید میلاد النبی ہر سال میلاد شریف کے مہینے میں اسی طرح ہم منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام احباب کی محبتوں میں، نعروں کی گونج میں، لاکھوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، شہباز خطابت، معالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ رب اللہ قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے روحانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو مستفیض فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے، بھرپور انداز میں حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مرد مومن مرد حق.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مقدم محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ ناظم اعلی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی حضرت مولانا محمد ناصر خان صاحب نائب ناظم کراچی جماعت اہل سنت ابھی ہمارے مہمان گرامی تشریف لا رہے فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا خالد محمود صاحب قبلہ دامہ برکاتہم العالیہ لائق ست تقریم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین مجلس عزیز طلبہ اجازت ہے اجازت نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید مختصر 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سب کو اٹھائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور سرکار کا مہینہ بھی ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سامنے مدارس کی جو ایک رسم ہے، جو درس نظامی کی تکمیل کرے یا حفظ کرے تو اس کے ساتھ دستار فضیلت باندھی جاتی ہے، وہ منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں اس لائق تو نہیں جو علماء کرام موجود ہیں، خصوصاً حضرت اللہ مولانا مفتی خالد محمود صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، ان کی موجودگی میں مجھ جیسا ایج مدان لبوشائی کرے، تاہم یہاں حاضر ہوا کچھ باتیں قول رسول کی اہمیت کے عنوان سے آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت مقدسہ دو جو تلاوت کی ان کے مرادی معنی کچھ اس پر گفتگو، پھر اس کے بعد ہم اپنے دلائل کہ قول رسول کی اہمیت کیا وہ عرض کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جب کلام کرتے ہیں منشاء الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں، وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ محترم حضرات، قول رسول کی اہمیت کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کا جب نام لیا جائے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، کیوں صاحب ایسا ہی مسئلہ؟ جب حدیث کا نام لیا جائے ہم کہتے ہیں یہ قول رسول، اگرچہ صحابہ کرام کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، یہ فن حدیث کی بحث میں ہم نہیں جا رہے، ایک عام گفتگو کر رہے ہیں۔ جب قرآن کا نام آئے ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام، حدیث کا نام آئے ہم کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا کلام۔ یہ بتائیے کہ یہ دونوں کلام نکلے کہاں سے، ہم تک کیسے پہنچے؟ سبحان اللہ۔ جب کلام الہی نازل ہوتا تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کلام الہی ہے، لوگ اسے کلام الہی میں لکھ لیتے ہیں۔ جب حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے، حدیث میں لکھ لیا جاتا، اس کو یاد کر لیا جاتا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا قول رسول کی اہمیت کہ بولنے والا تو ایک ہے، کلام دو ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے دہن سے کلام فرمائے، وہ اللہ کا کلام، وہ کلام الہی میں لکھ دیا جاتا، فرمائیے میرا کلام، وہ حدیث میں لکھ دیا جاتا، یاد کر لیا جاتا۔ گویا حضور بھی کلام کرے تو اپنی زبان سے، خدا بھی کلام کرے تو پیارے مصطفیٰ کی زبان سے، بولنے والا ایک۔ سبحان اللہ۔ اجازت ہے میں پہلے بیٹھ گیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق احمد صاحب رضوی جو لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا خلیل الرحمان صاحب کی دعوت پر آپ کی اس دستار بندی کے جلسے میں ہم سب کی خوش بختی ہے کہ حضرت کی تقریر ہو۔
اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مختصر کر دینی چاہیے تقریر، ابھی تو میں نے آغاز کیا۔ تو حضور فرمائیں یہ قرآن، اس کو یاد کر لیا جاتا ہے قرآن، یہ فرمائیں یہ میرا کلام، یاد کر لیا جاتا ہے وہ حدیث۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ کلام کرنے والا ایک ہے، بولنے والا ایک ہے، مگر کلام دو ہیں۔ حضور کلام کرے تو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو بھی مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ آئیے ایک اور خوبی ملاحظہ فرمائیں، کوئی آدمی اگر خاموش رہے تو کوئی کمال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کمال ملاحظہ فرمائیں، جب حضور پر ارشاد فرمائیں ہم کہتے ہیں حدیث، کچھ کام کریں ہم کہتے ہیں یہ حدیث، بولیں تو حدیث، چلیں تو حدیث، کھائیں تو حدیث، پیئیں تو حدیث۔ ارے صاحب اگر حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور اس پر سکوت فرمائیں تو اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا کہ مقام مصطفیٰ قول رسول کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ چلیں تو حدیث، وہ بولیں تو حدیث، وہ پھریں تو حدیث، وہ کھائیں تو حدیث، وہ پیئیں تو حدیث، اجی بولیں تو حدیث، نہ بولیں تو حدیث۔ بولنا بھی حدیث ہے تو نہ بولنا بھی حدیث ہے۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب آئیے، آپ نے ابھی اس آیت کا مفہوم سمجھ لیا، اب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک دوسری بات بھی سنیں تاکہ یہ بات آپ کے قلب و جگر میں ایسے راسخ ہو جائے کہ کوئی کمبخت الٹی سیدھی بات کرنے والا آپ کے کان میں پھونکے تو آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ سورہ یوسف کا کبھی مطالعہ کیجیے، اختصار ملحوظ، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، یہ اللہ نے بطور خاص انہیں دیا جو ان کی بادشاہت کا سبب بنا، بے شمار کمالات ظاہر ہوئے۔ تو کیا ہوا، جب آدمی کی کوئی شہرت ہو جائے یا اس کی شہرت کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائیں، کوچ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کیا جال سازی کی، ایک شخص نے اپنا خواب بتایا کہ سنا ہے کہ آپ خوابی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب بتایا، دوسرے نے بھی اپنا خواب بتایا، فرمایا اچھا اس کی تعبیر بتائیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا ایک آدمی پھانسی چڑھے گا، سزا موت ہوگی، اور دوسرا آدمی فلاں دربار میں ساتھی لگے گا۔ یہ ہوشیار ایسے تھے کہ خواب کی تعبیر جب بتائی اب یہ خوب ناچنے لگے، مٹکنے لگے، اللہ کے نبی کا تمسخر ٹھٹھا کرنے لگے۔ لیجئے تلی کھل گئی، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خواب کی تعبیر کا بہت بہترین علم رکھتے، مگر آج پتہ لگا کہ آپ کو تو کوئی علم ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے جب تعبیر دی تو اس تعبیر کو ہم نے سننے کے بعد اب ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، خواب تو دیکھا ہی نہیں، تو تعبیر کیسے؟ اللہ کے نبی کو جلال فرمایا اگر تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا مگر سن لو ہوگا وہی جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا۔ ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا ساتھی لگا، تو آپ نے دیکھا یہ آئے تھے اللہ کے نبی سے ٹھٹا تمسخر کرنے کے لیے، مذاق کے طور پر خواب گھڑا، اور خواب گھڑنے کے بعد میں یوسف علیہ السلام تعبیر دی کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس کی تعبیر کیسے؟ فرمایا اب ٹھیک ہے اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا مگر ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکلا، اور یہی ہوا کہ ایک پھانسی چڑھا اور دوسرا ساتھی لگا۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال پھر کیا ہوگا جب یوسف علیہ السلام، اختصار ملوز ابو داؤد شریف اٹھائیے کتاب العلم، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا، جب بھی کوئی کلام فرماتے تو میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا ابو داؤد شریف صحیح ستہ کی حدیث، پتہ چلا کہ لکھنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے 200 برس کے بعد حدیثیں لکھی گئیں، 300 برس کے بعد حدیث لکھی گئیں، ان پر اعتبار نہ کیا جائے، یہ ساری باتیں غلط۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی حدیثیں لکھا کرتی تھی۔ عالم اسلام کے صفحے اول کا
محقق جس کو ڈاکٹر حمید اللہ خان کہتے ہیں، چند سال پہلے انتقال ہوا، حیدرآباد دکن کے رہنے والے، نظام دکن کی اسکالرشپ پر یہ پیرس گئے پی ایچ ڈی کرنے، اور ادھر سقوط حیدرآباد دکن ہو گیا، ہندوستان نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا، یہ پیرس ہی میں رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے محقق بنے آگے چل کے، لگ بھگ کوئی 90-100 کے قریب ان کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ نواز شریف صاحب جب اپنے دور میں وزیر اعظم تھے، انہیں پاکستان بلایا کچھ لیکچر دینے کے لیے بھاولپور یونیورسٹی کی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے 14 لیکچر بھاولپور یونیورسٹی میں دیے، اور ایک لیکچر میں انہوں نے حوالہ دیا جو ہمارے پاس محفوظ ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے کتب خانے کو جب کھنگالا تو مجھے 2 حدیث کی کتابیں ملی، 2 جلدیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ ہیں۔ یہ آپ اپنے موقع سے پوچھیں جس سے ساری دنیا مانتی، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس چند سال پہلے انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگ آئے حضرت عبداللہ کے پاس، کہنے لگے یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی تمہارے نبی غصے میں بھی ہوتے ہوں گے، کبھی پیار و محبت کے عالم میں بتقاضۂ بشریت کہیں ایسا نہ ہو حضور کے دہن سے کوئی بات نکلے اور وہ خلاف واقعہ خلاف حقیقت تم تو لکھ لو گے کہ یہ حدیث۔ وہ یہ سمجھے کہ جیسے ہم غصے میں کچھ بول دیں، معاذ اللہ حضور کی زبان سے بھی کوئی نشیب و فراز ایسا نہ ہو جائے اور تم تو لکھ لو گے کہ یہ حدیث، تو تم حدیث لکھنا چھوڑو۔ کبھی حضور علیہ السلام غضب میں ہوتے، کبھی پیار و محبت کے عالم۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے حدیث شریف کو لکھنا ترک کر دیا، مگر ترک ہی نہیں کیا، پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے دہن سے کوئی بات نکلتی تو میں اسے لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آن کر مجھ سے یہ کہا یا عبداللہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی تمہارے نبی غصے کی حالت میں کبھی جلال کی حالت میں ہوتی، بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات نکلے اور تم لکھ لو گے یہ حدیث ہے۔ اب آپ فرمائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، اپنے دہن کی طرف انگلی سے اشارہ کر فرمایا یا عبداللہ جو اس دہن سے بات نکلے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو تو لکھ لیا کر، اگرچہ میں غصے کی حالت میں کسی حالت میں ہوں، قسم خدا کی میرے دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے عالم میں بھی ہو تو حق نکلے گا، پیار محبت کے عالم میں بھی حق نکلے گا، خلاف حق کوئی بات حضور علیہ السلام کے دہن سے نکلتی نہیں، اور جو بات نکل جائے سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر۔ اب ہم صرف وقت کی قلت معذور رکھتے ہوئے اور علماء کلام کریں، ہم آپ کے سامنے 2-3 باتیں خالی رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ جب مسلمانوں کی جماعت انگلیوں پہ گننے کے لائق چند مسلمان، حضور علیہ السلام مکہ میں تھے، اعلان نبوت فرما دیا، آپ بیت اللہ شریف گئے، بیت اللہ شریف کا متولی تھا عثمان ابن طلحہ، یہ عثمان ابن عفان، عثمان ابن طلحہ یہ کنجی بردار، یہ متولی جس کے پاس بیت اللہ شریف کی کنجی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا بیت اللہ شریف کی کنجی دو۔ عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو بیت اللہ کی کنجی نہیں دوں گا۔ اغلب گمان یہ ہے کہ انکار کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ حضور کو پسند نہ آیا ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عثمان ان قریب ایک دور آئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کنجی مجھے عطا فرمائے گا، میں جس کو چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ عثمان ابن طلحہ کہنے لگا بتاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ فتح کر لیں، مکہ پہ قبضہ ہو جائے اور یہ آن کر کے مجھ سے کنجی حاصل کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ آئی گئی بات ختم ہو گئی، مگر حضور کے دہن سے یہ بات نکل گئی۔ لیجیے ایک عرصہ بیت گیا، حضور مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے، اور اس کے بعد وہاں سے جب آج مکہ فتح ہوا، دیگر امور تفصیل کے لیے کتب احادیث و سیرت کی کتابیں ہم وہ اقتباس لیتے ہیں۔ مکہ تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا،
تمام امور سے فراغت کے بعد اب آپ آئے بیت اللہ شریف، فرما بلاؤ عثمان ابن طلحہ کو کہاں. لیجیے عثمان ابن طلحہ آئے، ڈر رہے ہیں جانے پھانسی لگے، سزائے موت ہو، کیونکہ میں نے حضور کی نافرمانی تو کی ہے. وہ آئے، آنے کے بعد سخت شرمندہ گردن جھکا ہوئے فرمایا عثمان نکالو بیت اللہ کی کنجی. کئی برس گزر گئے جو حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں. عثمان کا تو حال برا ہو گیا، تلووں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، شرمندگی میں گردن جھکا کر حضور کو کنجی پیش کر آپ نے کنجی لی تاکہ زبان کی تکمیل ہو جائے جو آپ نے ارشاد فرما، اور دیکھا کہ عثمان ابن طلحہ بہت نادم ہے اپنے کیے پر. فرما عثمان اٹھاؤ اپنی گردن. عثمان نے گردن اٹھائی، فرما لو یہ کنجی تم ہی رکھو، جو قیامت تک تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. لو یہ کنجی تم ہی رکھو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. کہ جو بات دہن سے نکل جائے سمجھ لیجیے کہ پتھر کی لکیر ہے. آپ نے دیکھا بظاہر اس کی تکمیل کے کوئی آثار نظر آ رہے، مگر ہوا وہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا. آپ کی ایمان کی تازگی لیے کہ دوسرا واقعہ سماعت فرمائی. حضور ہجرت فرما کر نکلے، 3 دن غار ثور میں رہے، بڑے بڑے کھوجی کھوج لگانے والے ناکام ہو گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلے، ایک کھوجی پہنچ گیا. وہ کھوجی کا نام تھا سراقہ. صدیق اکبر حضور کے ساتھ خطرہ پیچھے دیکھتے تو پیچھے آ جاتے ہیں، خطرہ آگے دیکھتے تو آگے آ جاتے ہیں. قدموں کی آہٹ سن کر یہ سراقہ حضور کے قریب پہنچ گیا. حضور نے قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے گردن اپنا چہرہ گھما، فرما کیا سراقہ ہے؟ باقی وہ سراقہ تھا. فرما سراقہ باز آ گیا، لیکن وہاں باز آنے کا معاملہ اس لیے نہ تھا کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام تھا. 100 سرخ اونٹ اسے ملنے والے تھے جو پیارے مصطفیٰ کا پتہ لگا. 100 اونٹ آنکھوں میں گھوم رہے تھے. فرما باز آ جا، آگے بڑھ، باز آ جا. نہیں باز آیا. اللہ اکبر حکم دے کے فرما زمین پکڑ سراقہ. ارے سراقہ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ لیا اور وہ جناب ہڑم سے گرتے گرتے بچایا، گر گیا. وہ سمجھا شاید اتفاق ہوگا، پھر کہا مجھے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیا. پھر لپکا، فرما پکڑ زمین سراقہ، پھر پکڑ لیا. اللہ اکبر اب سراقہ باز آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ یہ آپ کے دہن سے نکلا. سراقہ تو ہمیں گرفتار کرنے آیا؟ گویا 100 اونٹوں کے لالچ میں. ارے میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. کیا مطلب ہوا کسرا کے کنگن؟ حضور نے یہ بشارت دی کہ جو بڑی سپر پاور قیصر و کسرا ایک قوت، وہ فتح ہو، ایران فتح ہوگا. اس کے جو کسرا، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن، جیسا کہ آپ بادشاہوں کے تاج میں دیکھتے ہیں، کچھ ان کے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار دیکھتے ہیں، تو جناب کسرا ہاتھ میں سونے کے کنگن. فرمایا سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. وہ باز آ گیا، بعد میں ایمان میں لے آیا. حضور علیہ السلام کرنی تھی اب آپ تشریف لے جائیے، کوئی آپ کے پیچھے آنے والا ہوگا میں اسے روک دوں گا، آپ کی طرف نہیں آئے گا. حضور کو رخصت کر دیا، اپنے ارادے سے باز آیا. اور فرمائیے حضور کا دور، آپ کا وصال شریف ہوا. صدیق اکبر کا دور آیا، آپ کا وصال شریف ہوا. فاروق اعظم کا دور آیا. دور فاروق اعظم میں کسرا فتح ہوا. جب ایران اور کسرا فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد کسرا کے کنگن اتارے گئے اور بڑے ہیرے جواہرات ایک کشت میں رکھ کر امیر المومنین فاروق اعظم کو بھیجے گئے. آپ نے فرمایا اسے بیت المال میں داخل کر لیا گیا. لانے والے نے کہا حضور ذرا نقاب پوشائی تو کیجئے کہ دیکھیے اس میں ہے کیا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو جیرے جواہرات پر کسرا کے 2 کنگن رکھے ہوئے تھے. قول رسول یاد آ گیا. فرمایا لوگوں لاؤ سراقہ کو بلا کر کے لاؤ. کہاں؟ گویا ڈھونڈ مچ گئی ہوگی کہ سارے گلیوں میں سراقہ کو تلاش کیا جا رہا اور سراقہ
سراقہ کو بلانے کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ لو یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ کئی برس پہلے تم سے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو تجھے تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا اور وہ کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنا ہے. آج کل کا کوئی آدمی ہوتا توحید کا پرستار جو آج کل بڑی توحید کا عزیزان گرامی چرچا کہ وہ کہتے ہیں بس حضور علیہ السلام سے کوئی غرض مت رکھو اللہ ہی اللہ کیا کرو. ایسا کوئی توحید کا پرستار ہوتا اور کہتا یا امیر المومنین کیا آپ کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا ایک ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام اور آپ سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا رہے. کوئی ایک صحابی تو کہتا کہ سراقہ کیا تم تک یہ روایت نہیں پہنچی اور تم نے سونے کے کنگن پہن لیے. اور فاروق اعظم تو سب سے زیادہ ذمہ دار کہ سونے کے کنگن سراقہ کو پہنا رہے اور پہنانے کے بعد کوئی کچھ نہیں بولتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ جس زبان نے یہ کہا کہ مردوں پر سونا حرام ہے اسی زبان نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں تو کسرا کے کنگن دیکھ رہا. دیکھا اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کیسے مالک و مختار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کو چاہتے ہیں کسی بھی حکم سے اس کا استثناء کر دیں. یوں کہا جائے کوئی اگر قانونی آدمی یہاں بیٹھا ہو لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام بڑے بہترین قانون دان. اجی حضور بہترین قانون داں بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں. وہی قانون الہی جو پیارے مصطفیٰ کے دہن سے نکل گیا وہی قانون دیجیے صاحب کوئی نہیں کہتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک و مختار ہیں کہ جسے چاہے منع کر دیں. سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تھے. اچھا ایک بات اور سمجھ میں آئی. حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کسرا اگر فتح نہ ہوتا تو کنگن آتے؟ معلوم ہوا کہ کسرا کے فتح و نصرت کی بشارت بھی حضور نے دے دی. ایک بات اچھا یہ بتائیے چلیے کسرا فتح ہو جاتا کنگن بھی آ جاتے. حضرت سراقہ کا اگر وصال ہو جاتا ان کا وصال ہو جاتا یہ کنگن کس کے ہاتھ میں پہنایا جاتا؟ ذرا غور کیجئے. اب آپ معلوم ہوا کہ سراقہ کو یہ ضمانت دے دی کہ جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن نہ پہن لو. زندگی کی ضمانت دی تھی اور یہ بھی ضمانت دی تھی کسرا فتح ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھا جو بات دہن سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر کیوں نہ ہو. حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. یہ ہے قول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن مجید کے ماننے والے حدیث کے ماننے والے فقہ اجماع امت قیاس ان سب کے ماننے والے اور اس کے بغیر محترم حضرات گاڑی نہیں چلتی. کوئی یہ کہے کہ خالی قرآن کافی ہے یہ غلط. یہ آج کل آ گئے یہ غامدی اور جناب یہ ڈاکٹر نائی وغیرہ ان سب سے ہوشیار رہے گا. یہ دیتے ہیں دھوکہ بازی گر کھلا. یہ تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. خدا کے لیے اپنے علماء پر اعتماد کیجیے. کوئی مسئلہ زیر بحث ہو اپنے علماء سے پوچھیے. وقت اتنا نہیں کہ گفتگو کو آئندہ جاری رکھا جائے. اور اب میرا خیال ہے جو اکابر علماء ہیں ان کی موجودگی میں اتنی ہی بات میں نے کر دی یہ بھی بہت کافی تھی. لیکن جب بیٹھ گیا کوئی نہ کوئی پیغام تو آپ کو دینا تھا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق رضوی صاحب دامت بقدم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. میں شاہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت 3 ہمارے اکابر علماء بہت سے علماء تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ اور اکابر علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق رضوی صاحب کی بلا شاہ صاحب اور میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی خالد محمود صاحب تشریف فرما ہے. میں ان تینوں بزرگ ہستیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور صرف دورہ حدیث کے طلبہ
جو یہاں تشریف فرما ان کی دستار بندی فرما دیں. پروگرام ہمارا جاری رہے گا. آپ تمام ماں باپ سے، طلبا کے رشتہ داروں سے گزارش ہے اپنے ہار ابھی بند رکھیے گا. کسی بھی آدمی کو ابھی اپنے بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو ہار پہنانے کی اجازت نہیں ہے. سب سے آخر میں ہار پہنایا جائے گا جب دستار بندی مکمل ہو جائے گا. ابھی صرف دورہ حدیث کے طلبا کی دستار بندی ہو رہی ہے اور پھر مفتی صاحب کی تقریر کے بعد حفظ اور تجوید والوں کی دستار بندی ہوگی اور آخر میں مفتی صاحب، مفتی عبدالرحمان کا خطاب ہوگا. تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. صرف دستار باندھی جا رہی ہے، ہار پہنایا جا رہا ہے اور اسی حال میں ان کو دولہا بنا کر یہاں بٹھایا جا رہا ہے. جی جی صرف ماشاء جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب امیر مولانا ابرار احمد رحمانی صاحب بھی اسی اسنا میں تشریف لے آئے. میں ان دنوں بزرگوں سے، رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں آگے تشریف لے آئیں. پہلے مولانا حافظ محمد اشفاق کمالوی بن محمد رمضان میاں والی سے تعلق ہے. درجہ اولا میں ہمارے پاس داخل ہوئے. الحمدللہ تجوید بھی مکمل کی اور دورہ حدیث تک الحمدللہ اپنی تکمیل کر لی. اور اس وقت ہمارے مدرسے میں ابتدائی کتابوں کی تدریس بھی فرما رہے ہیں. حافظ محمد راشد اقبال ہارونی بن محمد الیاس خان، ان کا تعلق اٹک سے ہے. یہ بھی درجہ اولا میں داخل ہوئے. الحمدللہ یہی 8 سال درس نظامی کی تکمیل کی. تمام احباب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ان کے عزیز رشتہ دار ان کی محبتیں مچل رہی ہوں گی، لیکن ابھی اپنی محبتوں کو سنبھال کے رکھیے گا. انشاءاللہ آخر میں ان کو ابھی دستار پہنائی جا رہی ہے، پھر انہیں جبہ پہنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ہار پہنائیں گے. حافظ محمد راشد اقبال ہارونی شاہ صاحب سے اپنی دستار کروا رہے ہیں. مولانا حافظ ناظر علی سعیدی بن رب نواز خان شہر سلطان سے تعلق ہے. یہیں حفظ کیا، یہیں تجوید پڑھی اور یہیں درس نظامی کی تکمیل کی. مولانا حافظ محمد خالد آبان بن منور خان آبائی تعلق ضلع ہزارہ سے ہے اور اب کراچی کے رہائشی ہیں. درجہ اولا میں ہمارے پاس داخل ہوئے. 8 سال میں درس نظامی کی تکمیل کی اور اس وقت ہمارے ہی ادارے میں تدریس بھی فرما رہے ہیں اور مدرسۃ المصطفیٰ میں پچھلے سال طالبات کی جماعت کو حدیث کی کتابیں بھی پڑھائی. مولانا عصمت نواز خان بن اللہ دیتا، یہ درجہ ہے ثالثہ میں غالباً ہمارے پاس تشریف لائے تھے. بکر سے تعلق ہے اور یہیں دورہ حدیث تک انہوں نے اپنی تکمیل کی. سید احمد علی شاہ صاحب سیفی دارالمکاتم العالیہ بھی تشریف لائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ علماء کے ساتھ شریک ہو جائے. مولانا غیاث احمد فاروقی ہمارے پاس درجہ رابعہ میں تشریف لائے. ان کے والد کا نام محمد فاروق فاروقی سوابی صوبہ سرحد سے تعلق ہے. غیاث احمد فاروقی تشریف لائے اور اپنے سر پر دستار علماء کرام کے ہاتھ سے سجایا. غیاث احمد فاروقی نہیں، یہ تو بکر سے ثوابی والے بھی آ رہے ہیں. ریاض نہیں. حافظ ضیاء الرحمان سیالوی قاری محمد نذیر کراچی سے تعلق ہے. آبائی تعلق سرگودا سے ہے. ابھی عربی میں انہوں نے تقریر بھی کرنی ہے، اگر وقت انشاءاللہ بچا تھا عربی میں خطاب کریں گے. مولانا حافظ حبیب اللہ بن اللہ دیتا کو ہاٹ سے تعلق ہے. اس وقت کراچی میں رہائش پذیر ہیں. تشریف لائے اور اپنے اکابر بزرگ علماء کرام سے امامہ اپنے سر پر سجوائے. غیاث احمد فاروقی جہاں کہیں بھی ہوں وہ آگے آ جائیں. مولانا محمد حسین نقشبندی بن محمد عالم بلوچستان سے تعلق ہے.
ہمارے پاس دور حدیث کیا، بدنام کر رہا ہے. بہت شکریہ. اور اس وقت نہیں ہے، باقی انشاءاللہ تجوید اور حفاظ کی انشاءاللہ بعد میں دستار بندی تجوید والوں کے بعد میں کریں گے. علماء کرام یہ وہ 9 طلبات ہیں جنہوں نے ہمارے پاس دورہ حدیث مکمل کر، ان میں سے تقریباً 4 طلبہ اس وقت یہی تدریس فرما رہے ہیں. یہ طلبہ یہی سامنے آ کر تشریف فرما ہو. انشاءاللہ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد پھر انشاءاللہ انہیں جبے پہنائے جائیں گے، اور دیگر حفظ اور قرات کی تکمیل کرنے والے طلبہ کی دستار بندی کے بعد انشاءاللہ پروگرام آگے چلے گا. اب نعت شریف کے لیے مختصراً 2-4 منٹ کے لیے تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہوگا. گزارش کروں گا صاحبزادہ الہ الدین قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادیہ نعت پیش فرمائیں. ہم حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ محفل کو بارونق کرنا ہے، گرم کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے ایک شعر پڑھ کر اس کے بعد سیم چشتی صاحب کا کلام آپ کی گوش گزار کروں گا. تمام حضرات باواز بلند، تاکہ کلمہ شریف کی گونج جو ہے یہاں ہونی چاہیے. باواز بلند لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ حسبی ربی جل حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. تمام حضرات باواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں آقا تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے ملا اس نے دباب تجھ کو سب سے آخر ملا ہے حسن دباب تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے تو بھی عجیب ایسا کہ روز محشر سے ہے تو بھی عجیب ایسا کہ روز محشر سے ہے ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ الہ الدین قادری صاحب
ہماری محفل میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اسماعیل رضوی ضیائی شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ اور ان کے ساتھ صاحبزادہ ذی وقار حضرت صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمیم دارالعلوم امجدیہ تشریف لائے، حضرت علامہ محمد وسیم ضیائی صاحب برکاتی فاؤنڈیشن، آپ بھی ہماری محفل میں جلوگر ہوئے، تمام ہی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر آپ کی نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دوں گا استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق رضوی جو لندن سے تشریف لائے۔ خانیوال میں آپ پہلے رہائش پذیر تھے، آج کل لندن میں ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام احباب سے گزارش ہے، جگہ کم ہو گئی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے۔ پہلے آپ کو ہم نے کشادہ کیا تھا، اب مزید تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے کچھ جگہ بن جائے، اور جو احباب ابھی تشریف لا رہے ہیں تاکہ انہیں جگہ مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائے، تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں، قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، جو درمیان میں خلا ہے اسے پورا کر دیں۔ پیر قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا حال ہی میں وصال ہوا، ان کے صاحبزادہ عاصم قطب الدین صاحب بھی ہماری بزم میں تشریف لائے، محترم مدرسہ زہر الاسلام نہیں ہماری میں انتظامیہ کی جانب سے آپ کو بھی اپنی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام المرسلین۔ انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب ضیائی شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ، صاحبزادہ والا شان جناب ریحان امجدی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ، حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر تمام ذی وقار علماء کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہیں اور انتہائی محبت کے ساتھ اس عظیم دارالاسلام، اس دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے والے معزز و محترم سامعین و حاضرین، بفضلہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں بکھیرنے کے لیے ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اور اس ماہ ربیع الاول شریف میں پھر یہ دینی درسگاہ، یہ عظیم مادر علمی جس سے دورہ حدیث شریف تک تعلیم حاصل کرنے والے یہ طلباء کرام جو اب علماء کرام کہلائیں گے، یہ سارے کے سارے آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائے، اور ہماری خوش قسمتی
کہ ہم اس کے سالانہ جلسے میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو دنیا رات چکنیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نسبتیں بھی دیکھو کتنی بڑی ہیں، اور حضرت مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب مدد العلی جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے حکم فرمایا، میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اور حضرت مولانا ابوالخیر حاجی محمد الطاف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں انجمن انوار القادریہ کے، ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں تک ایک نوبارد آدمی کو یہاں تک پہنچایا، اور بے فضلِ تعالی افائے عہد کی صورت نکل چکی۔ بہت سارے مشائخ، بہت سارے علماء ذی وقار سٹیج پر تشریف فرما ہے، لیکن شومی قسمت کہ میں ان کے اسماء گرامی سے پوری طرح سے واقف نہیں ہوں اور متعارف بھی نہیں ہوں۔ کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کہ پاکستان میں رہ نہ سکا، زیادہ دیر رہا بھی صحیح تو زیادہ تعارف نہ حاصل کر سکا۔ بہرحال میں سب سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں، اور یہ عرض گزار ہوں کہ اگر ان کے نام میں نہیں لے سکا تو محسوس نہ فرمائیں۔ میری اور آپ سب کی حاضری یہاں صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس دارالعلوم میں علوم دینیہ سے سرفراز ہونے والے علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ ادارہ کتنا بڑا دینی کام، مذہبی کام کر رہا ہے۔ ایک عالم بنا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کئی امتحان بھی آتے ہیں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے بھی۔ آج جو کمانے والوں کے گھروں میں آٹا اور گندم کی قلت ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان اداروں میں جن میں مسافر طلباء رہتے ہیں، ان کے لیے یہ انتظام و انصرام کتنا مشکل ہوگا۔ مگر بے فضلِ تعالیٰ انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ پھر یہ تعلیم کا سارا انتظام یہ بڑی محنت کے ساتھ عالم تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں درمیان میں چونکہ ہم اس راستے سے گزرے ہوئے ہیں، درمیان میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے منزل تک پہنچنا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں، یہ کوئی خاص آدمی پر جس پر اللہ کا کرم ہونا وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور میں تو یہاں اعلان ہوتے وقت سن کے بڑا متعجب تھا کہ کئی ذی وقار علماء جن کے سروں پر آج دستار فضیلت سجی ہے، ایسے ہیں کہ جنہوں نے حفظ بھی یہاں کیا، قرات بھی یہاں پڑھی، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اول سے لے کر آخر تک درس نظامی کو بھی یہیں پر مکمل فرمایا ہے۔ یعنی کسی ایک علم دین حاصل کرنے والے کا ایک ہی جگہ پر اول سے لے کر آخر تک علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے رہنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اساتذہ بھی ایسے ہیں اور انتظامیہ بھی ایسی ہے کہ جو تمام طلباء کی پوری ضروریات کا احساس رکھتے ہوئے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، جس سے انہیں کسی قسم کی پرابلم اور پریشانی نہیں ہوتی، اور جب آئے ہیں تو پھر آخر تک اختتام کر کے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی حضرت قبلہ مفتی خالد موسیٰ مجھے فرما رہے تھے کہ دیکھو کہ میرا تو کام ہی یہ ہے کہ آدمی تیار کیے ہیں، اور دیکھو جیسے ایک یہ مدرسہ ہے، اسی طرح اور بھی کئی مدرسے ہیں کہ میں تو آدمی تیار کرتا ہوں اور انہیں پھر یہ رغبت دیتا ہوں کہ تم مدرسہ قائم کرو اور ان مدارس کے ذریعے سے دین کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ غور فرمائیں، آج ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے جو سکول تجویز کرتے ہیں، جو درسگاہ ہم تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی ہو کہ جس کا ماحول بھی اچھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نصاب تعلیم بھی بہت اچھا ہو۔ چنانچہ فیسیں جو بڑی گراں ہوتی ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
بچے کو سکول تک لے جانا واپس لانا، اس کے لیے خود وقت نکالنا یا کسی کو یعنی اجرت پر رکھنا، یہ سب کچھ ہم گوارا کرتے ہیں اس لیے کہ تعلیم کے لیے ایسی جگہ پر بھیجا جائے جہاں نصاب تعلیم بہت اچھا ہو۔ مگر وہ حضرات جو ان سکول یا یونیورسٹیوں میں یا دوسرے ممالک میں ماسٹر ڈگریاں لینے کے لیے وہ جاتے ہیں تو وہ یا تو بہت بڑے کوئی انجینئر بننا پسند کرتے ہیں یا وہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بننا پسند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ان کے لیے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، بہت کچھ ان پر خرچ کیا جاتا ہے، بہت ان کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر وہ سب ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وہ ڈگریاں قبر اور حشر میں تو کام دے ہی گی کیا؟ کتنی ڈگریاں حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی انہیں کوئی ملازمت نہیں ابھی تک مل سکے، لیکن بفضلہ ہی تعالی قرآن پاک اور قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی سمجھ کے لیے جو علوم اعلیٰ کے طور پر ہے، سارے جو علوم ان درسگاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے والا چاہے سوکھی روٹی پر ہی گزارا کرتا ہے، پھٹی ہوئی چٹائیوں پر گزارا کرتا ہے، سردی گرمی کو وہ برداشت کرتا ہے، لیکن بفضلہ ہی تعالی جب اس نے رضائے الہی کے لیے اس علم دین کو حاصل کیا ہو تو آج تک ہم نے کوئی عالم دین بے روزگار نہیں دیکھا کہ جسے کوئی روزگار نہ ملے۔ لوگ عزت بھی اسے دیتے ہیں بشرطے کہ وہ خود بھی اپنے اس علم کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارے، لوگ احترام بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ان کو کون سا نصاب جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو وہ علم حاصل ہو کہ جو کسی کسب کا کام نہ دے بلکہ وہ علم خدا کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ ہو۔